تلاوت کردہ آیت مبارکہ کا ترجمہ وَيَسْأَلُونَكَ، اے ہمارے حبیب آپ سے وہ لوگ پوچھتے ہیں عن الروح، کہ یہ روح کیا چیز ہے۔ قل، آپ کہیے کہ الروح من امر ربی، بس میرے اللہ کا یہ حکم ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں جو بھی دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 85، پارہ نمبر 15، سورۃ بنی اسرائیل۔ یہودیوں کی ایک جماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپس میں کہنے لگے کہ آج ہم اس نبی سے کوئی عجیب سوال کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جواب دے سکتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ سوال کیا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں روح کیا چیز ہے۔ اب یہ روح کون سی ہے؟ حیوان کی بھی ہو سکتی ہے، انسان کی بھی ہو سکتی ہے، اور اسی طرح جبرائیل امین کو بھی روح الامین کہا جاتا ہے۔ قرآن میں نا تتنزل الملائکۃ والروح، تو جبرائیل کا نام بھی روح ہے۔ انسانوں میں جو زندگی کی یہ لہر ہے یہ بھی روح ہے، حیوانوں میں بھی روح ہے۔ لیکن ظاہری بات یہ ہے کہ یہاں مفسرین کے مطابق جو روح پوچھی تھی وہ ہماری روح ہے، ہمارے انسانوں کی جو ہے وہ روح ہے۔ اب یہ روح جو ہے وہ اس کی حقیقت صرف اللہ جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ الروح من امر ربی، یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ جن کی روحیں نکلتی ہیں خوش دامنی کے ساتھ اور جن کے پاس اللہ والے ہوتے ہیں اور ان کے جھرمٹ میں جا رہے ہوتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، کچھ مبارک وہ ہیں جن کو پیارے فرشتے آ کے روح نکالتے ہیں۔ یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، وہ فرشتے ان سے کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آج تمہاری روح میں کلمہ شامل ہو گیا۔ کیا شامل ہو گیا؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، کچھ لوگ ہیں جن کو فرشتے جب موت دیتے ہیں تو وہ ظالم لوگ ہوتے ہیں، اور ظالم کی روح اللہ معاف کرے بڑی بری طرح کھینچی جاتی ہے۔ اس کی مثال یہ سمجھائی گئی کہ جس طرح ایک جھاڑی ہو کانٹوں سے بھری ہوئی، کانٹے ہوتے ہیں، کانٹوں سے بھری ہوئی جھاڑی ہو اور اس کے کانٹے لمبے لمبے اور بڑے سخت قسم کے کانٹے ہو، اور وہ آپ کے پیٹ میں گھسا دیے جائیں اندر تک، ایک کانٹا نہیں پوری کی پوری جھاڑی، اور اس کو ایک دم سے باہر کھینچا جائے۔ تو یہ ایک مثال اور مشابہت ہے روح کے نکلنے کی، روح کے نکلنے کی۔ مومن کی روح بڑی آسانی سے نکلتی ہے، مگر اس کے نکلتے وقت بھی جو سکرات ہوتے ہیں نا، اس سے ہمارے نبی نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت۔ ہمارے نبی نے جبرائیل سے کہا تھا اسرائیل کو کہو کہ میری روح جب نکالے تو سب سے کم تکلیف جو میری امت کی روح پہ ہوگی وہ مجھے بتائے، وہ مجھے، یعنی میری امت میں جس کی بھی روح نکلنی ہے نا، جس کو روح نکلتے وقت سب سے ہلکی تکلیف ہو وہ تکلیف مجھے دکھا دی جائے بس۔ اللہ کے نبی کو جب وہ بھی دکھائی گئی تو آپ کا پسینہ آ رہا تھا، آپ کے جسم کی توانائی جو ہے نا ختم ہو چکی تھی۔ آپ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اپنی زبان سے نہیں پڑھ سکے، وہ بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی اور آپ پہ دم کی۔ آپ نے فرمایا مجھے پانی پلاؤ، پانی پلایا گیا۔ آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف تھی، ظاہر ہے کتنے فرشتے تھے جو آپ کے نیچے اتر رہے تھے اور آپ کا دیدار کر رہے تھے، اور ایک عجیب نظام کائنات تھا کہ آج وہ ہستی دنیا سے جا رہی ہے جس کی وجہ سے، جس کے صدقے سے کائنات کو سجایا گیا، اور جس کو اختیار بھی دیا گیا ہے کہ آپ چاہتے ہیں تو آپ کو چھوڑ دیتے ہیں دنیا میں، موت نہیں آئے گی۔ لیکن آپ نے فرمایا اللہم بالرفیق الاعلیٰ، یقین کریں کہ ہم اس دنیا میں بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ یار یہاں سے آخرت میں چلے گئے تو وہاں کیا ملنا ہے، ہم نے یہ سب کچھ چھوڑ جانا ہے۔ لیکن ہمارے نبی جو جنت کو دیکھ کر آئے تھے، آپ نے کس طرح جنت کا یقین دلوایا امت کو۔
فرمایا ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے آج تک اس جنت کے منظر کو نہیں دیکھا، ہماری کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے اس کی صفات سن سکی ہیں، وہ اتنی خوبصورت، ولا خطر علی قلب بشر، نہ آپ کے دل پر کبھی اس کا نقشہ آ سکتا ہے کہ وہ جنت کیسی، لیکن ہمارے آقا مبارک ہستی ہیں جن کو اللہ نے خود جنت دکھائی، جنت دکھائی، اور آپ نے ساری جنت کا وزٹ کیا ہے، ساری جنت میں آپ گھومے ہیں جی، پھر بھی آپ کا بڑا ظرف تھا، بڑا دل تھا کہ آپ نے اللہ سے کہا جی میں نے دنیا میں اترنا ہے، جانا ہے واپس، ہے ہماری طرح کا کوئی بندہ ہوتا تو یہ ہاتھ جوڑ لیتا، بس اللہ یہاں سے مجھے اب اتارنا نہیں ہے، تو بھائی یہ تصور کرنا کہ یہ گاڑی دولت پلاٹ میں نے چھوڑ جانا ہے، جب اللہ ہماری ایمان والی موت ہمیں نصیب فرمائے گا ہم تو شکر ادا کریں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم دنیا کے کھاڑے سے نکل کے آ گئے، پیچھے والے ویسے ہاں ہاں کرتے رہتے ہیں، گریبان پھاڑتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، یہ کرتے رہتے ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں، روح روح، آپ نے فرمایا قل الروح من امر ربی، یہ صرف میرے اللہ کا حکم ہے، اللہ کہتا ہے کن ہو جا وہ ہو جاتا ہے، اللہ کہتا ہے بس ختم ہو جا وہ ختم ہو جاتی ہے، یہ ایک ہوا ہے، یہ ایک ہوا ہے جس کا کوئی تصور آپ کے اور میرے بس میں نہیں ہے۔ کتنے بندے جو بالکل مرتے ہوتے ہیں اور بے ہوش ہو چکے ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر حکیم اجمل خان کے دور میں کوئی بندہ مر گیا تھا تو اس کے اوپر یہ پھول پھینکتے ہیں نا آج، کہتے ہیں پھول دیکھ کر اس نے بتایا تھا یہ مرا نہیں ابھی زندہ ہے، چادر پہ پھول پڑے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے کہ انسان جب سانس لے رہا ہوتا ہے، بے شک وہ چادر کے اندر ہی کیوں نہ ہو، اس سانس کی تحریک کے ساتھ جو اس کے اوپر چیز رکھی ہوتی ہے اس پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، اثرات ہوتے ہیں۔ بہت بڑی طاقت ہے اس روح کی، بہت بڑی طاقت ہے اس روح کی۔ یہ تو شکر ادا کرو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اعزاز دیا ہے کہ ہم اپنے مردے کو سنبھال لیتے ہیں، مردے کی آنکھیں بند کر دیتے ہیں، مردے کے ہونٹ جوڑ دیتے ہیں، مردے کی انگلیاں ٹھیک کر دیتے ہیں، مردے کی پاسداری کرتے ہیں، مردے کے پاس رہتے ہیں، اس کا غسل، کفن، دفن، چارپائی اور تمام چیزوں پہ ہم اس کی کیا کر رہے ہوتے ہیں، حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو قبر تک پہنچاتے ہیں، پھر وہاں دعائیں کرتے ہیں، مطمئن ہو کر قبر کو بند کر کے آ جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر ہمارا یہ جسم ایسے پڑا ہوتا نا، کتے کھاتے، کوے کھاتے، بلے کھاتے، فلاں کھاتے، فلاں کھاتے، فلاں کھاتے، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ روح کی کتنی بڑی طاقت۔ جی ایک جانور ہے جی، آپ اس کو ذبح شرعی کر لیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ مردار ہو جاتا ہے نا کبھی تو آپ دیکھیں کیسے کوے اس پہ آ جاتے ہیں، چیونٹیاں کیسے آ جاتی ہیں، کیڑے مکوڑے کیسے، لیکن وہ زندہ ہے، اس کے پاس کوئی چیز اللہ کے فضل سے نہیں آتی۔ تو ہماری روح کی قیمت ہے، روح کی قیمت ہے، جسم کی قیمت نہیں ہے۔ اس ٹائم ساری حفاظت جسم کی ہو رہی ہے، جسم گرم ہو گیا جی بخار چڑھ گیا گولی لاؤ، جسم میں درد ہو گیا جی ٹیکہ لگا دو، ہیں جسم کے اندر پسینہ آ گیا جی یہ ہو گیا، جسم کے اندر گرمی آ گئی ہے تو یہ ہو گیا ہے، اور بلڈ پریشر آ گیا اور فلاں آ گیا اور فلاں آ گیا یہ ہو گیا، دل کے اندر اٹیک ہو گیا تو یہ ہو گیا ہے، یہ سب جسم پہ محنت ہے۔ اصل محنت کس پہ کرنی ہے؟ روح پہ کرنی ہے، اور روح منور ہوتی ہے کلمہ طیبہ کے ذریعے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور نیک اعمال روح کو معطر کرتے ہیں، نیک اعمال روح کو معطر کرتے ہیں۔ اللہ کے ذکر کے ساتھ سونا ہے، اللہ کا ذکر کر کے اٹھنا ہے، 24 گھنٹے ہمارے اللہ کے ذکر میں گزرے ہیں، یہ روح ہماری معطر ہوگی۔ اور جس وقت یہ روح انشاءاللہ دنیا سے جائے گی، اگر ہمارے پاس کلمہ پڑھنے والا کوئی نہ ہوگا، فرشتے آ کے ہمیں کہہ دیں گے کلمہ پڑھو بھائی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ روح ہی ہے، ہماری ساری طاقت، عزت، تمام چیزیں کس میں ہیں؟ روح میں۔ اور روح اللہ کا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں صرف تھوڑا سا علم دیا گیا، تمہیں کیا پتہ روح کیا چیز ہے؟ روح، اب یہ تھوڑا سا علم یہ صرف خدا کے مقابلے میں کہا ہے کہ اللہ کے مقابلہ میں ہمیں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اور نبی علم میں برابر ہیں، اللہ اور نبی علم میں نہیں، یہ شرک ہے۔ یہ بات کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں تھوڑا سا قلیل علم دیا گیا ہے، تمہیں کیا دیا گیا ہے؟ قلیل علم۔ اور بڑا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔
یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنے علم میں سے جتنا حصہ میرے آقا کو ہمارے نبی کو دیا ہے وہ کسی اور نبی کو نہیں دیا، لیکن علم کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اس علم میں سے جو اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو دیا ہے وہ علم اللہ نے کسی اور نبی کو نہیں دیا، جس میں سب سے بڑا علم یہ علم قرآن ہے جو کسی اور نبی کے پاس نہیں ہے، کسی رسول کے پاس بھی۔ تو یہ بحث نہ کیا کریں، اللہ اللہ ہے اور نبی نبی ہیں، اللہ دینے والے ہیں، نبی لینے والے ہیں، اللہ مالک ہیں، انبیاء مملوک ہیں، اللہ خالق ہیں، انبیاء مخلوق ہیں۔ ہاں، مخلوق میں سب سے بڑے انبیاء میں ہمارے نبی ہیں، سب سے بڑے عالم مخلوق میں ہمارے آقا ہیں، سب سے بڑی عبادت گزار مخلوق میں ہمارے آقا ہیں، سب سے بڑی اللہ کی طرف سے جو خبریں ملی ہیں وہ میرے آقا کو ملی ہیں، ان سے زیادہ کسی اور کو خبر نہیں ملی۔ اس لیے قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ تمہیں عجیب عجیب سوال نہیں کرنے چاہیے۔ اب روح کیا ہے جی، یہ کیسے نکلتی ہے جی، یہ کیا ہوتا ہے جی، یہ کیا نہیں ہوتا، بس من امر ربی، ہمارے اللہ کا حکم ہے۔ اب کہتے ہیں نا جی بس جی رب دا حکم ہے جی، بس جی اللہ کی رضا، اللہ کی شکر الحمدللہ کہ ہم یہ باتیں کہتے ہیں اپنے منہ سے، بھائی اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کا حکم۔ آپ کیا کہتے ہیں جی؟ مان لیا۔ کیا کہتے ہیں جی؟ مان لیا۔ تو ماننا ہی پڑتا ہے، ماننا ہی پڑتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ تو میرے خیال میں یہ جو ہم لفظ کہتے ہیں اللہ کا حکم، یہ کہنے کے بعد ہی اللہ اتنا صبر آپ کو دے دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار اللہ کی چیز تھی اللہ کے پاس چلی گئی، اللہ کی چیز تھی۔ اگر یہ اللہ کا حکم ہم نہ کہتے تو ہم پاگل ہو جاتے کہ یہ ہوا تو کیا ہوا ہے، گیا تو کہاں گیا ہے۔ اس لیے اللہ مالک ہیں، اللہ خالق ہیں، روح ان کے کنٹرول میں ہے، جسم ان کے کنٹرول میں ہے، اصل طاقت انسان کی روح کے ساتھ ہے۔ جسم تو جانور کے پاس بھی ہے، جسم تو درندوں کے پاس بھی ہے، جسم تو پرندوں کے پاس بھی ہے، جسم تو ہر چیز کے پاس ہے، لیکن ہمارے جسم میں اتنی بڑی کیا انقلاب ہے، وہ دین ہے، اور دین اسلام ہے۔ اب اگر ہم دین سے بالکل خالی ہیں تو اس جسم کی اللہ کے ہاں کسی قسم کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا